الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري. صدق الله ومولانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. اور پھر ہم کیوں نہ کہیں، آج پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں خوش ہو. آج کچھ مانگنے والے مخصوص گروہ مقصود درام سے دلائل کا معترض رہتا ہے، دلائل مانگتا ہے کہ کیوں خوش ہو. پھر ہم جیسا عاشق جواب دیتا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہم پہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے. جب مصطفیٰ مل گئے بات ختم ہو گئی. ان سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا رب کا احسان عظیم بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا رب کا کرم بھی کوئی نہیں، ان سے بڑی رب کی رحمت بھی کوئی نہیں. میں بلا تخیر اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا. اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آیت سنی ہے آپ نے متعدد بار علماء کرام سے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آپ سورہ فاتحہ کا آغاز پڑھے الحمدللہ رب العالمین. جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے لیے صفت استعمال کی، دوسری جگہ مصطفیٰ کے لیے بھی وہی صفت استعمال کی. اتنا عشق ہے خدا کے مصطفیٰ سے. یعنی اگر ہم ان دونوں آیتوں کو تطبیق دے تو خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے لوگوں سن لو، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک میں نکتہ اس آیت میں سمجھاؤں گا، ذرا غور سے حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنا. شاید پہلے کسی نے نہ سمجھایا ہو کہ آقا اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑی. آقا کے صدقے یہ ساری رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں. جب رب نے چاہا کہ میں اپنے بندوں پر رحمت کروں تو اللہ نے محبوب کو تخلیق فرما دیا، رحمت للعالمین بنا دیا. اب ہم سب رحمت کے محتاج ہیں. محتاج ہیں نا سارے. کون کون محتاج ہیں؟ بے شک سارے محتاج ہیں. نحو کی طرف ہم آتے ہیں. علماء نحو نے نا ایک قاعدہ بتایا ہے کہ ایک چیز ہے محتاج، ایک ہے محتاج الیہ. محتاج الیہ اصول ہے، محتاج الیہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، اس کا بعد میں ہونا محال ہے، اور محتاج بعد میں ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ اب اللہ نے پیدا تو انسان کو کرنا مقصود تھا، لیکن انسان کو پہلے تخلیق نہیں کیا. پہلے زمین بنائی، پہلے آسمان تخلیق کیا. پہلے انسان کھائے گا کہاں سے؟ رب نے طرح طرح کے کھانے، میوہ جات، پھل پھول پیدا کیے. انسان کو رہنے کے لیے یہ زمین بنائی.
انسان کی جو تمام ضروریات زندگی تھی اس کے بنانے سے پہلے پیدا کی. کیوں؟ انسان ہر اس شے کا محتاج تھا. چلنے کے لیے زمین کا محتاج تھا, سر ڈھانپنے کے لیے چھت آسمان کا محتاج تھا, پانی پینے کے لیے پانی کا محتاج تھا. رب نے بارش نازل فرما دی, کھانے کے لیے کھانا چاہیے تھا, رب نے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے. تمام چیزیں محتاجیں نہیں تھی, پہلے پیدا کی. انسان محتاج تھا, بعد میں پیدا کیا. آقا فرماتے ہیں, آقا سے پوچھا گیا محبوبہ آپ کب پیدا ہوئے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت, فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جس کو تخلیق فرمایا میں محمد مصطفیٰ ہوں. اب یہ آیت کھلا کہہ رہی ہے, اعلان کر رہی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ تم سارے رحمت کے محتاج تھے. رحمت کے محتاج کو رحمت ملنا, اس کے لیے آقا کا پہلا ہونا ضروری ہے, پہلے ہونا لازم ہے. اس قاعدے کے ماتحت آقا کیونکہ محتاج الہی ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا گیا وہ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت خدا اعلان کر رہی ہے, اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, مجھے سب سے پہلے تخلیق فرمایا گیا. اور غوث پاک رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار کے مقدمے کے اندر, غوث پاک نے, آج لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ تخلیق مصطفیٰ سب سے پہلے ہوئی, یہ بریلی کے تاجدار نے نکالا. میں نے کہا بریلی سے نہیں, بغداد والا بھی یہی کہہ گیا ہے, اجمیر والا بھی یہی کہہ گیا ہے. آج تم ہمیں آگا کے کہتے ہو کہ یہ احمد رضا کی اختراع ہے. نا, احمد رضا نے تو بس جب فتنہ پھیلا عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیا تھا. غوث پاک نے بھی فرمایا ما اول ما خلق اللہ روحی, آقا علیہ السلام کی حدیث نقل فرمائی کہ آقا فرما رہے ہیں سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا گیا. اور کس سے پیدا فرمایا گیا؟ خلقت روح محمد من وجہ نوری, اللہ نے اپنے چہرے کے نور سے نور محمدی تخلیق, اللہ نے اپنے چہرے کے نور سے, اللہ چہرے سے بھی پاک ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ آقا کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا گیا؟ آپ کے اور میرے آقا و مولا کو. آدم علیہ السلام بے شک تشریف آوری میں پہلے نمبر پہ پہلے آئے. اب دیکھیے نا, ظاہراً تو آدم پہلے ہیں لیکن حقیقتاً مصطفیٰ پہلے ہیں. اب دیکھیے ظاہری طور پر درخت سے پھول ہے لیکن حقیقتاً پھول سے درخت ہے. اسی طرح آقا حقیقتاً پہلے, حقیقتاً آقا آدم کے والد ہے. اور آقا کو آخر میں بھیجنے کی حکمت بھی بہت بڑی تھی. وہ کیوں کہ بلا تشبیہ و تمثیل آپ کسی کپڑے کی دکان پہ جائیں خریدار بن کے, جو بیچنے والا ہوگا وہ جاتے ساتھ جو سب سے مہنگا اور جب سے سب سے سونا سوٹ ہوگا وہ تو نہیں نا نکال کے دکھائے گا, وہ پہلے دوسرے دکھائے گا, سارے دکھائے گا, وہ دیکھے گا اس کی نیت بھی ہے کہ نہیں, وہ سارا ڈٹولے گا کہ اس کی پسند کیسی ہے, وہ ساری چیزیں دکھائے گا. جب انسان کو پسند نہیں آئے گی, جب اس کے پاس آخری کیٹیگری رہ جائے گی, وہ پھر اینڈ میں جا کے دکھائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ بھائی تو نے پہلے کیوں نہیں دکھایا, تیرا جلدی بک جانا تھا, اتنی سیر کپائی نہیں ہونی تھی. وہ کہنے لگا بھائی مجھے یہ تو پتا ہے کہ اس نے بکنا ہی بکنا ہے, یہ مجھے یقین کامل ہے کہ اس کو لے ہی جانا ہے کیونکہ اس کا حسن ہی ایسا ہے, وہ اتنا اچھا کپڑا ہے کہ کسی سے لے بغیر رہا نہیں جانا. میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے بک جائیں, پہلے چلے جائیں, پہلے دکھا دوں تو بعد میں بک ہی جانا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی بھیجے. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا کہ دیکھو لوگوں یوسف کا حسن بھی دیکھ لو, معجزات موسیٰ بھی دیکھ لو کہ جب لاٹھی ماری تو اژدہا بن گئی, کا سب کے کمالات دیکھ لو. اینڈ پہ اپنا محبوب بھیجوں گا جن کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ پہلے ساروں کے کمالات دکھا دیے جائیں, پھر اینڈ میں اپنا محبوب باہر بھیجیں گے, پھر پوچھیں گے نا ان سب سے بتاؤ اس کی مثل اگر ہے کوئی تو لے کے آؤ.
اللہ قرآن میں نہیں فرماتا کہ جب لوگوں نے کہا محبوبہ آپ معاذ اللہ اپنے سے قرآن بنا کے لائی جاتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، آیت نہیں پڑھتا، میں ذرا ٹائم مختصر ہے، تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا محبوبہ ان سے کو اگر ان میں اتنی طاقت ہے، اتنا فصیح اور بدیع کلام، کوئی ایک آیت بنا کے لے آئے۔ اب وہ ایک آیت آتی کیسے؟ جب آقا کی مثل کوئی دوسرا محبوب ہوتا ان کے منہ سے سنتے تو پھر آتی، یعنی رب کہہ رہا ہے میں نے محبوب کی مثل پیدا ہی کوئی نہیں کیا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جہاں نہیں بولن دی۔ کہ مہر علی کتنی بڑی بارگاہ میں زبان دراز کر رہا ہے، یہ وہ بارگاہ آسان بن ثابت جیسے چپ ہو گئے، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہہ کے عبداللہ بن رواحہ جیسے نعت خواں چپ ہو گئے، تو اتنی بڑی بارگاہ کی شان بیان کر رہے اپنے لفظوں۔ تو اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میلاد کے مہینے میں میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب قرآن میں لکھا ہے، کہتے نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا نہ آئے بولا کہ بات ہے سم بک منوم فاہم لا یرجعون، میں نے کہا لیکن حق تو حق ہے۔ اب کوئی سورج کو دیکھ کے کہ جی سورج نظر نہیں آتا تو کہا جائے گا حضرت آپ کی آنکھوں میں نقص ہوگا، سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ یونس کی 58 نمبر آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں محبوبہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آیا اور اس پہ خوشی کرو، فلیفرحوا، یہ خوشی کی جمع ہے، بہت زیادہ خوشی کرو، تھوڑی نہیں، سب سے زیادہ خوشی کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا مفسرین نے اس کے متعلق 3 اقوال پیش کرے ہیں، تینوں پہ بحث کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، علمی طور پہ آ جائیے، کیونکہ ہمارا کوئی گالم گلوچ والا کام ہے ہی نہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ، کام ہی سارا ادھر سے ہے۔ میں نے کہا چلیے پہلا قول پیش کریے۔ پہلا قول یہ ہے جی، مفسرین فرماتے ہیں فضل سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے پتا چلے، دلیلیں یاد رکھا کرو، کہ چھوٹا موٹا ہے تو سنبھال لیا کرو سارے۔ اب اسلام دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں، 5 بڑی چیزیں ہیں اسلام کی جس پہ یہ عمارت اسلامیہ کھڑی ہے، باقی اس کی شاخیں۔ پہلا شہادت لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ گواہی دینا یعنی عقیدہ۔ میں نے کہا ذرا بتائیے گا عقیدہ آ کے بتایا کس نے؟ میں نے کہا اللہ کا بتایا کس نے کہ رب ہے؟ میں نے کہا رب تو پہلے بھی تھا، جب کعبے میں 307 بت تھے، جب لات تھا، عزا تھا، منات تھا، میں نے کہا رب پہلے بھی موجود تھا لیکن کسی کو پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا رب کی معرفت کسی ذات نے آ کے دی، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب معراج میں گئے، اللہ فرمانے لگا، حدیث قدسی ہے، کہا محبوبہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہیں کرتا۔ بتاتا ہی نہیں اپنا رب، یہ تو آپ کے لیے ساری بزمیں کائنات سجائیں گے۔ تو میں نے کہا عقیدہ کس نے بتایا جنت ہے؟ میں نے کہا کسی نے دیکھی نہیں دیکھی؟ محبوب نے ایک دفعہ کہا جنت ہے، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ نام ہاں ہے۔ آقا نے ایک دفعہ کہا جہنم کا عذاب ہوگا، دیکھا نہیں ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایمان لائے، یا حبیب اللہ ہم ایمان لائے۔ عمر نے کہا ہم ایمان لائے، عثمان پکارا ہم ایمان لائے، علی پکارا ہم ایمان لائے، سب نے کہا لائے۔ فرمایا روز محشر کے دن قیامت آئے گی، حساب دینا پڑے گا، کسی نے دیکھا نہیں۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پتھر سے زیادہ مضبوط ایمان ہے ہمارا۔ میں نے کہا کس نے بتایا؟
مصطفیٰ نے بتایا. میں نے کہا اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے عقیدہ کون آگے دیتا؟ کون دیتا؟ یعنی پتہ یہ چلا عقیدہ بھی دینے والی ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دوسرا آ جائیے نماز. میں نے کہا نماز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھو. یعنی نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. وہی نہ کسی شاعر نے کہا تھا میں نماز محبت ادا کر رہا ہوں, میں نماز محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں. یعنی ادائے مصطفیٰ کا نام ہے نماز. سارا اسلام میں نے کہا جناب یا تو فعل مصطفیٰ کا نام ہے یا تو قول مصطفیٰ کا نام ہے. یہ اسلام ہے پورا. میں نے کہا چلائیں, عقیدہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, روزے پہ آ جائیے. محبوب نے رکھ کے بتایا اس طرح کا احکام زبان اتھر سے بتائے. ادھر بھی اقوال مصطفیٰ اور افعال مصطفیٰ آ گئے. چوتھا زکوٰۃ آقا نے بتایا اتنی دینی. آقا پہ تو لگتی نہیں. یہ آقا کا یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال مصطفیٰ ہے, کیونکہ آقا کا سارا مال پاک ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی گندگی, آقا کا ہر مال پاک ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں. پانچواں حج عمرہ آقا نے کر کے بتایا. یعنی سارا اسلام آپ ایک ایک چیز کو حدیث و قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال کے دیکھ لو. ہر چیز اسلام کا ہر رکن ہر شاخ یا تو قول مصطفی ہے یا افعال مصطفی ہے. میں نے کہا منزل آ گئی ہے, مدینہ ہے جناب. میں نے کہا دوسرا آ جائیے قرآن. میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن میں کیا ہے. میں نے کہا قرآن کی ابتدا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتی ہیں ادھر کہاں پہ شان مصطفیٰ. میں کہ ذرا ٹھہر بریکوں پہ پاؤں رکھ, نکالیں گے شان مصطفیٰ. بسم اللہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے. اعلیٰ حضرت کے پاس بھی کوئی شخص آیا کرنے لگا بسم اللہ میں شان مصطفیٰ نہیں. آپ کہتے ہیں ہر لفظ قرآن میں شان. آپ نے کہا بسم اللہ سے پہلے ہے. بسم اسم ذات پہ اطلاق ہوتا ہے, وجود پہ. اللہ وجود جسم و جسمانی سے پاک ہے. تو کہا پھر بات آ گئی ذات مصطفیٰ کی. رب کہہ رہا ہے اللہ تکر پہنچ رہا ہے, بسم ذات مصطفی تکر پہنچنا پڑے گا. میں نے کہا آگے شان مصطفیٰ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. شان مصطفیٰ کہیں محبوب کے چہرے کے تذکرے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک. میں نے کہا یہ کن کے تذکرے. میں کہا قرآن کی ہر آیت شان مصطفیٰ میں نازل کی گئی. اقبال بولا, اقبال کہنے لگے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان. کہا اقبال عشق والی نگاہ پیدا تو کر, پھر سب کچھ تجھے وہی نظر آئیں گے. ہاں بس عشق والی نگاہ چاہیے. نگاہ صدیق پیدا کر, نگاہ حیدر پیدا کر. تو میں نے کہا پہلا قول آپ کا قول اسلام قول مصطفیٰ اور فعل مصطفی ہے. دوسرا قرآن شان مصطفیٰ کے تذکرے. میں کیا منزل آ گئی بارگاہ رسالت پر. میں کہا تو ان سے بھاگ رہا تھا. میں کہا چل. کہتے دوسرا قول. میں نے کہا دوسرے پہ آ گئے. دوسرا قول کہنے لگے جی رحمت سے مراد قرآن ہے. میں نے کہا وہ پہلے والی بات چلیں. فضل سے مراد حدیث. میں نے کہا حدیث کیا؟ آقا کے اقوال افعال تین اقسام ہے نا مین. قولی حدیث, فعلی حدیث, تقریری حدیث. میں نے کہا ذات رسالت پہ ہی فیض ہے نا. میں نے کہا ادھر بھی بات آ گئی. میں نے کہا تیسرا قول بتائے نا. میں نے کہا میں بتاؤں گا کیونکہ تیسرے قول پہ آپ کا کام ہی ختم ہے نا, وہ تو آپ نے بتانا نہیں. میں نے کہا تیسرا قول یہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں, علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا, امام رازی نے اپنی تفسیر رازی تفسیر کبیر میں نقل فرمایا رحمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے, فضل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ. کیونکہ رحمت کی اصل بھی مصطفیٰ ہے, فضل الہی کی اصل بھی مصطفیٰ ہے. کیونکہ رحمت اللہ نے خود فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ساری رحمت سے بڑی رحمت مصطفیٰ.
تو فضل سے مراد بھی سب سے بڑا فضل کبیر مصطفیٰ. تو میں نے کہا بات آگے میلاد مصطفیٰ تک کہ رب یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جب میرا محبوب تشریف لائے تو خوشیاں منانی ہیں، پھر لائٹیں بھی لگانی ہیں، پھر جھنڈے بھی لگانے ہیں، پھر نعتیں بھی پڑھنی ہیں. ہاں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا جانا کی آمد، مرحبا لب جوم جوم کے، لب جوم جوم کے، مرحبا سونے کی آمد. مرحبا. آج کئی لوگ معترض یہ بھی اعتراض کرتے ہیں تیسری عید کہاں سے آئی؟ تیسری عید اب عید کا لغوی معنی جو علماء لغت نے اپنی اپنی لغت کی کتب میں نقل فرمایا، عید جو خوشی بار بار لوٹ کے آئے وہ عید ہے. جو خوشی بار بار لوٹ کے آئے یعنی ہر سال آئے. تو میں نے کہا عید میلاد النبی ایک بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، ہر سال آتی ہے. چلائیے قرآن سے نہ پوچھ لیں عید تیسری، کہیے پھر سبحان اللہ. چلائیں جی قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 114 ہے، آیت نمبر 114. سورت کون سی؟ سورہ مائدہ. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ ابن مریم کا بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قرآن کہہ رہا ہے کیا عرض کی، اللہم اے میرے اللہ، ربنا انزل علینا مائدۃ ہم سب کے پالنے والے اتار ہم پر خوان یعنی آسمان سے کھانا نازل فرما. مائدہ جنتی کھانا نازل فرما. آگے فرمایا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جس دن تو نازل فرمائے گا. میں نے کہا جناب مولانا سنیے، جس دن جنتی کھانا آئے، جس دن اللہ اپنا رحمت کے طور پر کھانا بھیجے، جنت کا طیب و طاہر رزق بھیجے، میں نے کہا عیسیٰ اس دن کو عید بنا کر پیش کر رہے ہیں جس دن رحمت للعالمین آئے. میں کہا وہ دن عید کیوں نہیں؟ میں نے کہا رزق خدا ہے تو عید ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں عید منانی ہے، نبی کہہ رہے ہیں جن کا قول غلط ہو ہی نہیں سکتا، جن کا قول ہے ہی صداقت سچ ہی سچ، وہ کہہ رہے ہیں عید ہے. اگر میں نے کہا جناب وہ عید ہو سکتی ہے، یہ عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی عید ہے، کسی نے نہیں منانی نہ منائے، ہم نے تو گاج واج کے منانی ہے انشاءاللہ. اب یہ بھی حکمت دیکھیے اللہ کی اور محبوب کی کہ یہ مستحب ہے. فقہا فرماتے ہیں یہ مستحب ہے. اب فرض، کئی لوگ کہتے ہیں فرض واجب جناب کیوں نہیں ہے، شاید فرض واجب کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس میں بھی حکمت ہے. یہ دیکھیے میں نے کہا فرض اور واجب ہے وہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے خوش ہو کے پڑھو، چاہے رو کے پڑھو، پڑھنی نماز پڑھنی ہے، جیسا بھی معاملہ ہے. میں نے کہا مستحب اس لیے رکھی گئی، مجبور ہو کے میلاد نہیں منانا، مسرور ہو کے منانا ہے، خوش ہو کے منانا ہے، کیونکہ حبیب کی خوشی میں کوئی منہ بنائے رب کو برداشت نہیں ہے. کیونکہ امام سہیلی فرماتے ہیں روض العنف کے اندر کہ شیطان اس دن منہ بنا بنا کے چھپ کے رو رہا تھا. اس دن رونا، اس دن آنسو بہانا ابلیس لعین کا شعار ہے، اور اس دن خوشی منانا ملائکہ خدا کا شعار ہے اور آقا کے عاشقوں کا شعار ہے. آقا کے عاشقوں کا شعار ہے. اور میں نے کہا اور اچھا میں نے کہا چلائیے حدیث سے بھی پوچھ لیتے ہیں تیسری عید. میں نے کہا آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو داؤد اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، متعدد اور بھی کتب حدیث ہے، 7 کی ٹناٹن صحیح سند.
ذمہ داری سند کی میری کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن عید ہے. میں نے کہا ادھر تو ہر ہفتے آقا کہہ رہے ہیں عید منانا ہر ہفتے. میں کہا تینوں تیسری عید تے موت پہ گئی. میں کہا ادھر تو ہر ہفتے عید ہے, تو کہتا سال بعد آتی ہے وہ کیوں نہ منائے. میں نے کہا ادھر تو آقا کہہ رہے ہیں ہر ہفتے منانی ہے, وہ بھی میں کیوں عید ہے وہ میں بعد میں جا کے وجہ بیان کروں گا. اب تیسری بات, جب یہ بھی پتا چل گیا آقا فضل الہی بھی ہے اور رحمت ہے, اور دوسرا کیا میں نے نقطہ سمجھایا, عید منانا جائز ہے جب رزق خدا کے نازل ہونے پہ ہو سکتی ہے. تو اب کہتے ہیں جی کئی لوگ جی آقا کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو, یہ سراسر جھوٹ. ہمارے پاس اس پہ بہت زیادہ مواد ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اقوال اتنے نقل کیے, یہ جو آج رولا ڈالتے ہیں نا جی اعلیٰ حضرت نے لکھا 8 ربیع الاول ہے. میں نے کہا انہوں نے قول نقل کیا, انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا, انہوں نے سارے اقوال نقل کیے, فیصلہ تو انہوں نے یہی سنایا کہ 12 ربیع الاول ہے, جمہور کا مذہب ہے. دلائل اربع 4 ہیں, قرآن, حدیث, اجماع امت, قیاس. میں نے کہا پہلے حکم ہے, فقہا نے فرمایا اگر آپ نے کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے قرآن کی طرف متوجہ ہو, آپ کو نہیں ملتا حدیث کی طرف متوجہ ہو, ادھر سے بھی نہیں ملتا, پھر یہ دیکھو کہ جو امت کا اجماع ہے ہمیشہ سے امت اس مسئلے میں کس جانب رہی ہے. اور کہا اگر اجماع بھی نہیں ملتا تو جمہور کو دیکھو, زیادہ اکثریت کا کی بات ہے, کیونکہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی کسی گمراہ مسئلے پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ آقا کی پیدائش ولادت 12 ربیع الاول کی رات ہے. اب کہتے ہیں جی آقا کا وصال, میں نے کہا چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ اسی دن وصال بھی, میں نے کہا اچھا وہ بھی پوچھ لینا قرآن سے, پوچھ لئیے اجازت ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. چلائیں پوچھتے ہیں جی. اب پہلی بات, نبی کے پیدائش پہ خوشخبری دینا, خوشی منانا, خوشی کرنا, خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی سنت ہے, سنت اللہ ہے. کس طرح قرآن فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 5 ہے, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. فرمایا اے زکریا تجھے خوشخبری ہو, انا نبشرک کیا ہو, خوشخبری کس بات کی, بغلام اسمہ یحییٰ, یحییٰ کی ولادت کی. میں نے کہا زکریا کے گھر یحییٰ پیدا ہو تو رب خوشخبری سنا رہا ہے, یعنی نبی کے پیدائش پہ اظہار خوشخبری کا اظہار کرنا, خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا یہ تو رب کی سنت ہے. اور آ جائیے اگر جو کہتے ہیں جی اسی دن وصال ہوا, میں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں سورہ مریم ہی آگے 15ویں آیت ہے, فرماتا ہے سلام و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور سلامتی ہو ان پر جس روز پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ یحییٰ پیدا ہوئے. کیا رب کہہ رہا جس دن پیدا ہوئے وہ دن سلامتی والا ہے, اس پہ سلام ہو رب کا. اور فرمایا وہ یوم یموت, اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن وہ پردہ فرما جائیں گے. میں نے کہا جناب ذرا غور کریے گا, میں کہا یحییٰ پیدا ہو تب بھی سلام, وفات پا جائیں تب بھی رب کا سلام. یعنی رب بتا رہا ہے کہ میرا نبی وصال کر کے بھی قبر میں زندہ ہے, کیونکہ آقا کی حدیث ہے, فرمایا 3 نبیوں 3 ذاتوں پر اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ یہ 3 لوگوں کے جسم کھائے. پہلے نبی, دوسرا شہید, تیسرا حافظ قرآن. کہ رب فرما رہا ہے میرے نبی زندہ ہے. اس دن پر بھی بس کیا ہوا, صوفیہ فرماتے ہیں ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف منتقل ہو گئے. تو ادھر رونا تو نہیں نا ہے, ادھر غم کا اظہار تو نہیں نا کرنا, ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو. ان کی حیات اسی طرح وہ زندہ ہے جس طرح وہ زمین پر زندہ ہے. اور آقا یہ جو میں نے بات بتائی کہ عید کا دن ہے جمعہ, اب کیوں ہے
فرمایا اس دن آدم پیدا ہوئے. میں نے کہا آدم پیدا ہو وہ دن عید کا ہے، آقا پیدا ہو وہ دن عید کا نہیں. اور فرمایا آقا نے فرمایا اسی دن وصال بھی ہوا. میں نے کہا مولانا ذرا مسجدوں کے دن تو ادھر تو جمعے پڑھے جاتے ہیں، خطبے پڑھے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے. حکم ہے آقا کا نہا کے غسل کر کے سونے کپڑے ڈال کے خوشبو لگا کے پہلی صف میں آنا ہے، خوشی منانی ہے عید. میں نے کہا کوئی ایک مسجد دکھاؤ جس دن کہ اس دن جس مسجد کے اندر، جس جامع مسجد کے اندر کوئی غم کر رہا ہو، صفے ماتم بچھی ہو، کوئی رو رہا ہو، پیٹ رہا ہو. میں کہا آدم کے پیدائش اور وصال کا دن ایک ہے اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے. میں نے کہا ادھر دن ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا ادھر حکم خدا ہے، حکم مصطفیٰ ہے، خوشی کرنی ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے. تو میں نے کہا جس دن آقا پیدا ہوئے، چلو 12 نومبر کو وصال بھی ہوا، تو میں نے کہا مولانا غم نہیں کیا جائے گا، خوشیاں منائی جائیں گی، نعرے لگائے جائیں گے حضور کی آمد کے، حضور کی آمد کے نعرے لگائے جائیں گے. یہ کیا باتیں ہوئی، یہ کیا کمزور سی باتیں ہوئی اپنی تم لے آئے. بس میں ایک بات کر کے، ایک دو باتیں کر کے اپنا موضوع سمیٹوں گا. شارح مسلم علامہ نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہ بھی دیکھیے ہمارے اکابرین کا کیا شعار تھا کہ یہ چیزیں آج سے نہیں، یہ گلیاں آج سے نہیں مولانا ساجریں، یہ گلیاں، یہ لائٹنگ آج سے نہیں ہو رہی. اور لوگ کہتے ہیں آج ہم روک لیں گے. کیسے روکو گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ خود خدا نے کیا ہے، روکنے والے خود چلے گئے، رکا نہیں. تا حشر ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل نجد فارس کے قلعے گراتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا قیامت تک ہم نے ڈالنے ہیں، تم ابھی سے روکنے لگے ہو. تو شارح مسلم فرماتے ہیں علامہ نبوی، یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، یہ اپنے استاد امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اچھی چیز، وہ فرماتے ہیں میلاد کے بارے میں، یعنی جو چیزیں اچھی جاری کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے میلاد. جو ہمارے زمانے میں وہ فرماتے ہیں میلاد ہوتا ہے یہ جو نئی چیز بدعت حسنہ جاری کی گئی، یہ نیک بدعت ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بدعت حسنہ جائز ہے. آقا کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھی چیز پیدا کی، جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا. فرمایا کہ میلاد پاک کے دن ہر سال، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، صدقات و خیرات کے کام کیے جاتے ہیں اور اپنے گھروں اور کوچوں کو راستہ کیا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے. اس میں باوجود اس کے کہ فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. یہ کام حبیب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف نشاندہی کرتا ہے. فرمایا یہ سجانا، خوشی کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ آقا کی تعظیم میں سے تعظیم ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے. اسی آیت کے ماتحت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر تفسیر کرتے ہوئے فرمایا آقا کی تعظیم میں سے ایک تعظیم یہ بھی ہے کہ آقا کا میلاد خوشیوں سے منایا جائے، گج بج کے منایا جائے. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین السیوطی غیر بھی مانتے ہیں جن کو، جن کی تفسیر جلالین اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی یہ بھی باتیں پڑھو نا. وہ کتاب اثبات المولد والقیام میں فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ قول اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، رسالے کے اندر نقل فرمایا. کیا فرماتے ہیں امام سیوطی؟ فرماتے ہیں فَيَسْتَحِبُّ لَنَا أَيْضًا اظہار الشکر بمولدہ بالاجتماع وطعام الطعام ونحو ذلك من وجوہ القربات والمسرات. ہمارے لیے مستحب ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر بجا لائیں، اجتماع، جلسہ اور جلوس اور کھانا کھلانے سے، اور کام بھی ثواب اور اظہار خوشی کے طور پر ہوں. یہ مستحب ہے، یہ نیک ہے، نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے. بس
میں آخری واقعہ بیان فرماؤں گا اور میں نے چند اشعار میں نے لکھے ہیں آقا کی ولادت باسعادت سے، وہ سنا کے اجازت طلب کروں گا. پھر اس کے بعد جناب مولانا بلال صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے. اس دن بھی واقعہ سنایا تھا کہ مولانا سردار احمد چشتی فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد تھی، 12 ربیع الاول شریف آنے والی تھی. آپ نے مریدین کو حکم دیا کہ نا مسجد کو نا دیوں سے سجاؤ. لائٹنگ ہوتی نہیں تھی، دیے ہوتے تھے، کہا دیوں سے سجاؤ. تو مریدوں نے سجانی شروع کی. ایک مولوی صاحب ٹپک بھرے، جس طرح آج ٹپک بھرتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو وہ ٹپک بھرے کہنے لگے قرآن کی آیت پڑھ کے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اسراف کرنا، بے فضول خرچ کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے. وہ مرید نہ پکڑ کے مولانا صاحب کی بارگاہ میں گئے. کہا یہ مولوی صاحب بڑا اچھل رہے ہیں، کہ ذرا ان کو دیکھیں گے کیا کر. مولانا صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی، عاشق لوگ تھے، درویش لوگ تھے. کہا مولانا آپ کو تکلیف دیوں سے ہے، بجھا دیں، چلے پھونک مار کے بجھا دیں. تو پھونکے مارے، پھونکے ماری جائیں. پہلا چراغ بجھتا تھا، دوسری کی طرف آتے تھے، دوسرا بجھتا نہیں تھا، پہلا خدا دوبارہ روشن کر دیا کرتا تھا، دوبارہ خود روشن کر دیا گیا. جب وہ تھک گیا، منہ کالا کرا بیٹھا، تھک کے بیٹھ گیا، کہا یہ کیا کیا ہے، یہ کون سا تیل ڈالا دیوں میں، بجھتا ہی نہیں ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا چراغ بجھا دے گا، روشن ہم نے کیا، ان سے نہیں بجھایا جائے گا. تو مولانا صاحب نے بھی کہا یہ اس کے مصطفیٰ کا چراغ ہے، مولانا تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا. ہاں تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا. اب میں اپنے اشعار کی طرف آؤں گا. سبحان اللہ. بس ایک کمی سی کوشش ہے بار بار، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو، کوئی شاعر نہیں ہے تو معافی کا طلبگار ہوں سب سے. بس کل بیٹھے بیٹھے آئیزیں میں نے لکھ دی کہ نور پھیلا ہے ہر طرف، نور پھیلا ہے ہر طرف، نور خدا آ گئے ہیں. تم سبھی خوشیاں مناؤ، سبھی محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں. تمہارے غموں، تم سبھی کیوں بیٹھے ہو غمگین، تم سبھی کیوں بیٹھے ہو غمگین، تمہارے غموں کو مٹانے حبیب پروردگار آ گئے ہیں. آج گناہ گاروں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے، آج گناہ گاروں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ ہے، گناہ گاروں کو بخشوانے شافع یوم محشر آ گئے ہیں. شرق تا غرب رحمت خدا کی بارش ہو رہی ہے، شرق تا غرب رحمت خدا کی بارش ہو رہی ہے، بن کے دو جہاں کی رحمت رحمت للعالمین آ گئے ہیں. حلیمہ کا گھر آج روشن سا لگ رہا ہے، حلیمہ کا گھر آج روشن سا لگ رہا ہے، کہنے لگی یہ حلیمہ میرے گھر سراجم منیر آ گئے ہیں. کیوں جلتے ہو نجدیو حضور کی آمد سے، کیوں جلتے ہو نجدیو حضور کی آمد سے. آج کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کے گھر سید العالمین آ گئے ہیں. جن کے آنے کی بشارت دیتے رہے انبیاء، جن کے آنے کی بشارت دیتے رہے انبیاء، لوگوں آج وہ احمد مختار آ گئے ہیں. جن کے آنے کی بشارت سورہ صف کے اندر عیسیٰ ابن مریم نے دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے لوگوں میرے بعد ایک محبوب آئیں گے جو ہمارے بھی آقا ہیں، ان کا نام احمد ہے. کیوں ڈراتے ہو جامی کو، کیوں ڈراتے ہو جامی کو حساب قیامت سے، کیوں ڈراتے ہو جامی کو حساب قیامت سے، ہمیں جنت میں لے جانے خیر الانام آ گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ سب کا آنا اور ہمارا ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.